اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم قرآن مجید کو مل بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ کل کے لیسن سے کیا بات یاد رہی گھر جا کے؟ کوئی بات اگر آپ شیئر کرنا چاہیں۔ اللہ کا رنگ ہم پہ نظر آتا ہے یا نہیں آتا، اور کتنا چڑھانا باقی ہے ابھی، اور پہلے کتنا رنگ ہے دنیا کا جو ہم پہ چڑھا ہوا ہے، اس کو اتارے بغیر وہ ممکن نہیں ہے۔ تو اپنے لیے خالص ہونے کی بھی دعا کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ اپنا رنگ چڑھا دیں، میرے اعمال کو خالص کریں، جیسے کل ہم نے اخلاص نیت کی بھی دعا پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، اور کسی کو کچھ یاد رہا کل کے لیسن سے؟ اللہ کے حکم پہ اعتراض کرنا چاہیے یا اس پہ سر جھکا دینا چاہیے؟ سر جھکا دینا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہے۔ تو جو نبی دیں تمہیں اس کو لے لو، اور جسے روکیں اس سے رک جاؤ۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ تبدیل ہوا، جو جو حکم مل رہا ہے بالکل ان کے پیچھے پیچھے ویسے ہی چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی اصل اطاعت ہے، اور یہی صحابہ جیسا ایمان ہے، اور اسی سے ہمیں صبغت اللہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں کہ ہمیں کیسے ملے گا، تو اگر آپ انعمت علیہم، وہ پہلی بات جو ہم نے قرآن کو شروع کرتے ہوئے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، کن کا رستہ؟ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو پھر ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے اس سچویشن میں کیا کیا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، البتہ اگر لائیں آپ ان کے پاس وہ جو دیے گئے کتاب میں سے ہر نشانی، نہیں وہ پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہیں آپ پیروی کریں گے ان کے قبلے کی۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ بعض ان کا پیروی کرنے والا ہے قبلے کی بعض کے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، البتہ اگر پیروی کی آپ نے ان کی خواہشات کی بعد اس کے جو آگے آپ کے پاس علم میں سے، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک آپ تب ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ اب یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ جیسے کہ آپ کو پیچھے پتہ چل گیا کہ یہود کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کیا ہونے والا ہے۔ یہاں پہ یہ بیان ہو رہی ہے بات کہ وہ پیروی نہیں کرنے والے آپ کے قبلے کی، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یعنی حق واضح ہو گیا، جیسے سورۃ کافرون آ گئی تھی نا کہ ان کے لیے ان کا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین۔ تو یہاں پر حالانکہ وہ جانتے تھے، لیکن جب وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرو گے، تم بھی صرف اس کو دیکھو کہ جو اللہ کا حکم آ رہا ہے۔ اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی علم آ جانے کے بعد، یعنی کسی بھی وجہ سے کہ یہ مائل ہو جائیں میری طرف یا یہ اسلام لے آئیں، تو اگر ایسا ہوگا تو اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تب تم ضرور ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور ظالم کون ہے؟ جب کسی آیت کا آغاز الَّذِينَ سے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پچھلی آیت کی کنٹینیوٹی ہے۔ ٹھیک ہے، ظالمین سے بات شروع ہو رہی ہے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، ظالم کون ہے؟ جن کو اللہ نے کتاب دی۔ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جب وہ پہچان گئے تم کو جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ہے ان میں سے، البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یعنی جیسے کوئی اپنے بیٹے کی آواز پہچانتا ہے، اس کی چال پہچانتا ہے، اس کا سایہ بھی پہچانتا ہے، اسی طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر باہر پہچان گئے تھے کہ یہ ہی اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، انہوں نے حق کو چھپایا حالانکہ وہ جانتے تھے۔ الحق من ربک، حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، بس آپ نہ ہوں ہرگز شک کرنے والوں میں سے۔ یعنی اگر ایک انسان غلط نہیں ہوتا، صحیح ہوتا ہے، لیکن اس کے آس پاس 4-5 لوگ ہیں جو مسلسل اس کو کہہ رہے ہیں یہ تم کس کام میں لگ گئی ہو، یہ تم کس کام میں لگ گئی ہو، تو انسان ڈاؤٹ میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں غلط ہوں، پتہ نہیں میں صحیح نہیں کر رہی۔ آپ یہ دیکھیں کہ کئی دفعہ دینی احکامات پر مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارے دوست، ہمارے گھر والے یا کوئی بھی ایسا کہ بھی ایسی حکم پہ اعتراض کر لیتے ہیں یا ہمیں ٹونٹ کرتے ہیں جو کہ سراسر اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو انسان شک میں پڑ جاتا ہے کہ کہیں میں غلط ہوں، یا یہ سارے میرے کیوں مخالف ہیں، یا یہ بات ایسے کر رہے ہیں، یہ بھی تو مسلمان ہیں، انہوں نے بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، کیوں ایسے کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انسانوں کے ساتھ اختلاف ہمیشہ ہی رہا، ہمیشہ ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم حق کو دیکھو، الحق من ربک، یہ حق ہے تمہاری رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، یعنی شک میں آ کے عمل نہ چھوڑ دینا۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ،
اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہوا مولیہا، وہ اسی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم سبقت کرو نیکیوں میں، اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا سب کے سب کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ہر ایک کے لیے زندگی کا ایک گول ہے۔ جہاں وجہت ان کی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کی زندگی کا ایک پرپس ہے، ایک گول ہے۔ آپ بچے سے بھی پوچھ لیں، ویسے تو اتنے چھوٹے بچے سے نہیں پوچھنا چاہیے۔ ترکیہ میں کہتے ہیں ہم 15 سال سے پہلے بچوں سے پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ کیا بنیں گے بڑے ہو کے، کیونکہ 15 سال سے پہلے ان کو اس چیز کی نہ نالج ہوتی ہے نہ سمجھ ہوتی ہے، وہ تکا ہی ہوتا ہے۔ اور ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو پوچھ رہے ہوتے ہیں تم کیا بنو گے بڑے ہو کے۔ لیکن بات ہو رہی تھی کہ ہر ایک کا زندگی کا ایک گول ہوتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے اپنی لائف میں، تم نے اپنی زندگی میں کیا چیز اچیو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا کوئی بھی گول ہو، ہر ایک کے لیے ایک گول ہے۔ تمہارے لیے کیا ہونا چاہیے ایمان والو؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگانا۔ وہ کسی بھی طرح ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہم نے کل بھی بات کی تھی، کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے، سونا بھی عبادت بن سکتا ہے، کوئی بھی عام کام عبادت بن سکتا ہے، ہمارا پیشہ بھی ہماری عبادت بن سکتا ہے اگر ہم اس کو اخلاص کے ساتھ کریں۔ جیسے ٹیچنگ ہے یا نرسنگ ہے یا ڈاکٹر ہے، اگر وہ اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، یا تاجر ہے اگر وہ اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، جھوٹ نہیں شامل کرتا، حلال کماتا ہے، تو حلال کمائی کیا ہے؟ حلال کمانا عبادت ہے۔ یعنی وہ کس کے لیے نکلا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے نان نفقہ پرووائڈ کرنے کے لیے نکلا، حلال کما رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے وہ خیرات سے باہر نہیں جانے کی دیا، بلکہ ہمیں کیا کہا کہ ہم اس کی نیت کر لیں کہ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈال دینا بھی نیکی کا ذریعہ، صدقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے وہ بھی نیکی کا باعث ہے۔ تو صحابی نے حیران ہو کے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعلق نیکی کا باعث ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا اگر وہ غلط جگہ ہوتا تو گناہ نہ ہوتا نا؟ تو جب وہ صحیح جگہ پہ ہے تو وہ بھی نیکی کا باعث ہے، وہ بھی ثواب کا باعث ہے۔ تو ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، ہم ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی خیر رکھ دی کہ ایک ایک کام کو صحیح جگہ پہ کر لو، اچھے طریقے سے کر لو، ایمان کے ساتھ کر لو، عمل صالح کے ساتھ کر لو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لو، تو تمہارے لیے وہ عبادت بن جائے گا۔ کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ اور سنت کے طریقے پہ، یعنی اندر خالص نیت ہو اللہ کے لیے، دکھاوا مقصود نہ ہو اس چیز سے، اور دوسری چیز کیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو وہ کام۔ تو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں بڑھو، نیکیوں میں آگے جلدی جلدی کرو، یعنی نیکیوں کو پانے کی کوشش کرو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں تو پھیر لیجیے اپنے چہرے کو طرف مسجد حرام کے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک وہ البتہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ اب یہ پیچھے بھی حکم رپیٹ ہوا ہے اور یہاں پہ پھر رپیٹ ہو رہا ہے کہ جب آپ کسی بھی سواری پہ ہیں، نفلی نماز میں ہیں، نفلی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قبلہ کر کے سواری کو اللہ اکبر کہہ دیتے تھے، اور پھر سواری جدھر منہ کر لیتی تھی ادھر کو رخ رہتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن فرض نماز کے لیے کیا کرتے تھے؟ سواری سے اترتے تھے، یعنی قبلہ کی ڈائریکشن میں ہی ساری نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ اگر ہم سواری سے اتر سکتے ہیں تو اتر کی نماز پڑھیں، اور اگر اتر نہیں سکتے، سواری رک نہیں سکتی، تو پھر دو نمازوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اگر ظہر کے ٹائم پہ آپ یہ نیت کر لیں کہ عصر کے ٹائم تک ہم نے پہنچ جانا ہے، تو عصر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں ظہر کی نماز کو، ایسے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مغرب کے ساتھ عشاء کو، یا عشاء کے ساتھ مغرب کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی ہو تم پھیر لو اپنے چہرے کو طرف اس کے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی جو حجت بازی کرتے ہیں، جو اعتراض بازی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اس پورشن کو ہائی لائٹ کر لیں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي۔ اپنے ہر نیک عمل میں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میں کس سے ڈر رہی ہوں، میں کس سے ڈر کے یہ کام کر رہی ہوں۔ کئی بار ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں سے ڈرتے ہیں، یعنی وہ بات سنا دے گا، وہ کہے گا لو میرے گھر آئے کچھ لے کے ہی نہیں آئے، لو فلاں شادی پہ گئے کچھ ڈالا ہی نہیں۔ یہ تو ہم نے کرنا ہی ہے، لیکن اگر ہم یہ اللہ کے ڈر سے کر لیں یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر لیں تو نیت پہ اجر تو ملے گا نا۔ اگر ہم صرف لوگوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ
اگر آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ مہمان میزبانی کے آداب میں سے بھی ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ لے کے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی نیت وہی اللہ کی خاطر کر لیں تو اجر مل جائے گا. اگر کسی کی گھر تعزیت کرنے جا رہے ہیں یا اگر کسی کے گھر کوئی بیمار ہے عیادت کرنے جا رہے ہیں، اگر اللہ کی خاطر کر لیں گے تو اجر مل جائے گا. اگر نیت یہ ہوگی لے انہیں کہنا ہے وہ آئی نہیں میرا پتہ لینا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی خاطر گئے ہیں کہ وہ خوش ہو جائے یا اس کے ڈر سے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نیت ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن وہ درست ہوگی تو اس کا درست اجر ہے، اور وہ درست نہیں ہوگی تو عمل تو ہوگا، انسان کرے گا تو صحیح لیکن ملے گا نہیں اس کو کچھ، وہ وقت بھی لگا رہا ہے اس کو مل بھی کچھ نہیں رہا. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو اللہ کے ڈر سے کیا چیزیں ملیں گی ہمیں؟ اللہ کی نعمت ملے گی اور ہدایت ملے گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم لوگوں سے ڈریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم دکھاوے میں ہی رہ جائیں گے. کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں سے، رسولاً ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا آیات ہماری، ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں اس کی جو نہیں تھے تم علم رکھتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو پیچھے دعا مانگی تھی، یاد ہے آپ کو جب چھوڑ کے جا رہے تھے مکہ میں اپنی بیوی کو اور بچے کو، تو کیا دعا مانگی تھی؟ ساری دعاؤں میں سب سے آخری دعا کہ اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو کیا کرے، ان کو تعلیم دے، ان کو علم اور حکمت دے، ان کا تزکیہ کرے. اب دیکھیں ہو گئی وہ دعا قبول. اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا، سیم کنڈیشن جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی سیم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کو وہ سکھاتا ہے جو وہ علم نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وحی الہی کا جو آنا ہے وہ انسان کو وہ سکھاتا ہے جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا. جیسے آپ اس سے پہلے قرآن نہیں جانتے تھے، جب انسان ترجمے سے پڑھتا ہے تو وہ کیا جانتا ہے؟ ان نون ورلڈ میں داخل ہوتا ہے کہ میں نے تو کبھی پہلے سوچا ہی نہیں تھا کہ قرآن میں یہ بات بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور ہمیں اسے یہ سیکھنے کی بات ہے کہ ہم جب دعا مانگیں تو اسباب کو نہ دیکھیں. وہاں پہ بھی دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی اور جب آ کے یہ قبول ہوئی ہے تو اس میں کتنے 100 سال کا فاصلہ ہے لیکن ہوئی ہے قبول، ٹھیک ہے؟ تو مانگتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، ڈٹرمنیشن سے مانگیں، اللہ تعالیٰ پوری کرنی ہے آپ کے بس میں ہے، آپ تو کون کہہ سکتے ہیں، آپ نے ہی پوری کرنی ہے. اور میں کس سے جا کے مانگوں؟ یہ نہیں کہنا اچھا اللہ اگر چاہتے ہیں آپ تو کر دیں اور نہیں تو نہ کریں، نہیں، ایسے نہیں مانگنا، ٹھیک ہے؟ اگر کر کے نہیں اللہ سے مانگتے ہوتے. اللہ سے کہے اللہ تعالیٰ آپ قادر ہیں اس پہ کہ آپ قسمتیں بدل سکتے ہیں، آپ قادر ہیں اس پہ کہ کسی کا دل بدل سکتے ہیں. جو بھی آپ کے دل میں خواہش ہے یا عرض ہے، جو بھی چیز ہے آپ اللہ کے آگے رکھیں کہ آپ تو اسباب پیدا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ اس چیز کے اسباب پیدا فرما دیں، ٹھیک ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس یاد کرو مجھے میں یاد کروں گا تمہیں، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اور شکر کرو میرا اور تم ناشکری نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم مدد مانگو ساتھ صبر کے اور نماز کے، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. اب جب اللہ کا ذکر کریں گے، شکر کریں گے، صبر کریں گے اور نماز، دیکھیں 4 چیزوں کا اکٹھا ذکر آ رہا ہے. فَاذْكُرُونِی میرا ذکر کرو، وَاشْكُرُوا لِی شکر کرو میرا، استعینوا مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہم تو کبھی تنہائی میں کرتے ہیں اور کبھی ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں، لیکن اللہ کریم اس سے اچھی مجلس میں ہمارا ذکر کرتا ہے، اس سے اچھی مجلس فرشتوں کی مجلس میں. جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا اذکرکم، میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں، لیکن اس کا جو وہ ذکر کرتا ہے وہ اس سے بھی اعلیٰ مجلس ہوتی ہے، مطلب اس سے بھی اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں یا وہاں پہ مخلوق ہوتی ہے جیسے کہ فرشتے. اور جب ہم شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تو کیا ہوتا ہے؟ وَاشْكُرُوا لِی اور میرا شکر کرو، اسے نعمتوں کا زوال نہیں آتا. یعنی ناشکری جو ہے وہ نعمتوں کے زوال کا ذریعہ ہے. جب انسان ناشکری کرتا ہے تو اس پہ جو آنے والی نعمت ہے اس کا رستہ بھی رک جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں کہ میں نے تم میں سے زیادہ کو جہنم میں دیکھا ہے کیونکہ یہ کفر کرتی ہیں. تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ وہ کہتے نہیں،
اپنے شوہر کا کفر کرتی ہیں. اور کفر یہ کرتی ہیں کہ اس کو جب کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتی ہے کہ میں نے تو تم سے اس گھر میں کوئی خیر دیکھی ہی نہیں, آج تک تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہوتا ہے شوہر کا کفر, شوہر کی ناشکری. اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے تم عورتوں کو اس ناشکری کی وجہ سے زیادہ جہنم میں دیکھا. تو وشکروا لی ولا تکفرون, اللہ کا بھی شکر, اور ہم بحیثیت عورتیں بہت جلدی کیا کرنے لگ جاتی ہیں, شکوہ شکایتیں. انڈائریکٹ نہ صحیح, کئی مردوں میں کمیونیکیشن کی عادت ہی نہیں ہوتی کہ وہ ڈائریکٹ کہیں کہ تم پیاری لگ رہی ہو, یا ایسے ہو, یا یہ پہنو, لیکن انڈائریکٹلی وہ اس چیز کا خیال کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ کے کھانے پینے, آپ کے ہر چیز کا خیال وہ اس طرح سے کریں کہ وہ اپنے آپ کو کوس کے باہر لا رہے ہیں اور کما کے لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈائریکٹلی نہیں کہہ رہے. تو کئی مردوں میں کمیونیکیشن اچھی ہوتی ہے, وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ان کو کمیونیکیٹ کرنا آتا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, عورت جلدی بوڑھی نہیں ہوتی, جوان رہتی ہے. کئی مردوں میں یہ کمیونیکیشن کی عادت نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ناشکری شروع کر دیں, تھوڑا سا احساس کریں. اور اگر کمیونیکیٹ نہیں کرے تو بجائے یہ کہنے کے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے, اسے وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. ان سے کہیں کہ آپ مجھے کہا کریں, بلکہ آپ ان سے پوچھا کریں. اللہ کا شکر کرنا ہے اور کس کا شکر کرنا ہے, بحیثیت عورت اپنے شوہر کی شکر گزاری کرنی ہے. تو آج کے لیے ٹارگٹ دے دوں پھر سب کو کہ عورت ناشکری کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم گئے نا کہ وہ ہیں ہی ایسے تو ہم ناشکری کرتے ہیں, تو ان کا وبال ہمارے اوپر نہیں آنے والا, ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جانا ہے کہ تم نے کیا کیا. ٹھیک ہے, تو کئی بار ہم سمجھتے ہیں, ہم بچے, آپ دیکھیں نا بچوں کو آپ جتنا اپریشیٹ کرتے ہیں نا اتنا زیادہ وہ اچھا کرتے ہیں. جب ہم اپنے شوہر کو اپریشیٹ کرتے ہیں نا, اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ وہ آپ کے ساتھ کم کر رہے ہیں, تو آپ غیر ضروری تعریفیں شروع کریں. تعریفوں سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کو کہیں اگر آپ کا سپورٹ نہ ہوتا تو میں یہ کر نہ پاتی, اور آپ ہی تو ہیں جو مجھے بھیج رہے ہیں. اور دیکھیں آپ یہاں آ رہے ہیں نا, اگر وہ آپ پہ پابندی لگا لیتے, کہتے کہ گھر کا کام کرو, کوئی ضرورت نہیں باہر جانے کی, ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے لوگ ہیں. یقین کریں کہ ایسی ایک عورت کا جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ساری عمر اس عورت نے قرآن نہیں پڑھا, اس کو الف با تا سا نہیں آتا, اور جب اس عورت نے آنا شروع کیا تو اس کے شوہر نے اس کو آنے نہیں دیا. اور ٹیچر یعنی جو ان کو پڑھانے والی تھی, میری کلیگ تھی, بتا رہی تھیں کہ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ شوہروں پہ اس بات کا بھی وبال ہوگا کہ اب ان پہ ذمہ داری تھی اپنی عورت کی. اور واقعی یہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت قیامت کے دن اللہ سے شکوہ کرے گی کہ اس مرد نے مجھے نہ ادب سکھایا یا نہ دین سکھایا, بس یہی کرتا تھا کہ میرے لیے روٹی لے کے آتا تھا. یعنی مرد پہ یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی عورت کو دین سکھائے, اپنی عورت کو ادب سکھائے. ٹھیک ہے, جیسے ماں باپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ تربیت کرے, ویسے ہی مرد پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی عورت کے آگے بز نہ باندھے. اگر وہ دین کا علم سیکھنا چاہتی ہے, اور اگر نہیں سیکھ رہی تو اس کو خود موٹیویٹ کرے کہ تم سیکھو, تم پڑھ سکتی ہو, تم کر سکتی ہو. ٹھیک ہے, یعنی اس کا ذہن کھلے گا اس چیز سے. تو کیا کرنا ہے, ہم نے صرف تعریف نہیں کرنی, شکر گزاری کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر وہ حیران ہوں تو آپ نے ان تک میسج کنوے کرنا ہے. تو ٹھیک ہے, آپ ان کو یہ کہیں کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر. آپ دیکھیں کہ بندے ہمارے لیے کسی نہ کسی طور پہ, اس کا مطلب ہے کہ آپ ایڈمٹ نہیں کرنا چاہ رہے کہ انہوں نے کیا ہے. ایک چیز ہے آپ دل میں ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہاں کیا ہے, تو زبان سے کرنے میں کیا ہے. یہی تو اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم دل میں تو یہ بات رکھیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری نعمتیں دی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے, لیکن آپ اس کا عملی اظہار نہیں کر رہے, آپ اس کا زبان سے اظہار نہیں کر رہے, آپ الحمدللہ نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے, تو جتنا بھاری بندوں کا شکریہ ادا کرنا لگتا ہے, تو یہ سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا بھی ہمیں ایسے بھاری لگے تو کیا اس کو اچھا لگے گا. ایڈمٹ کرنا اچھا لگتا ہے ہر کسی کو, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ایڈمٹ نہیں کرتے کسی دوسرے کو, تو وہ خیر جو آپ تک آنی ہوتی ہے نا, میں نے اکثر دیکھا ہے وہ رک جاتی ہے. اور یہ دل کی تنگی ہوتی ہے, دل کی تنگی ہوتی ہے کہ ہم ایڈمٹ نہیں کر رہے, ہمیں وہ چیز زیادہ عزیز ہے, ہمیں اپنی انا یا ہمیں اپنا وہ چیز زیادہ عزیز ہے کہ میں ان کیا کیوں جھکوں, میں ان کا کیوں شکریہ ادا کروں. اور جھکنے سے مراد کوئی جھکنا تو نہیں ہوتا نا, شکریہ ہی ادا کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے دل کو اتنا وسیع کر دیں, میرے دل کی تنگی ایسے میرے دل سے نکال دیں, اتنا کھلا کر دیں اس کو, اتنا وسیع کر دیں کہ جتنی زمین و آسمان کی وسعت. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں وسعت آ جائے گی. اور یہ دل کی تنگی ہی ہوتی ہے جو انسان کو دوسرے کو ایڈمٹ کرنے سے روک لیتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. آگے ٹاپک چینج ہو رہا ہے,
اور نہ تم کہو انہیں جو قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور لیکن نہیں تم شعور رکھتے۔ تو شہید جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو مردہ مت کہو بلکہ اس کو شہید ہی کہا جاتا ہے، اور وہ کسی فارم میں زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور اس کا شعور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ قبر کشائی کئی عرصے کے بعد ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ان کے جسم بالکل صحیح حالت میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں احادیث آتی ہیں کہ ان کی جو روح ہے شہید کی، اس کو یہاں ہر ایک انسان کا حساب ہونا ہے، لیکن ان کو کیونکہ پہلے قطرے کے ساتھ ہی بخش دیا جاتا ہے تو ان کی روحیں جنت میں سبز قندیلوں کے اندر گھومتی پھرتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شہید کے لیے یہ چیز ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دب کے مرنے والا بھی شہید ہے، جل کے مرنے والا بھی شہید ہے، ٹھیک ہے، اور جو فی سبیل اللہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ شہید کی مختلف اقسام ہیں، لیکن اس کو جج کون کرے گا کہ اس کو شہادت کا درجہ ملا یا نہیں ملا؟ یہ اللہ ہی جج کرے گا کہ پیچھے ایمان تھا یا نہیں تھا۔ یا اگر کوئی ہندو ہے اس کو جلایا جا رہا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے جل کے مرنے والا شہید ہے یہ بھی شہید ہے، تو پیچھے ایک ایمان باللہ بھی دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا یا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایمان باللہ ہے، اس کے ساتھ وہ کسی ایسی ناگہانی آفت میں آ گیا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں 5-6 لوگوں کا ذکر ہے کہ پہلو کی بیماری سے مرنے والا بھی شہید ہے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے جس کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، دل کی بیماری سے مرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم اچھا گمان کر سکتے ہیں، جیسے کوئی پولیس والا ہوتا ہے وہ اب فوت ہو جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں، تو اس کی کیا ہے کہ وہ کس کو قائم کر رہا تھا؟ امن کو قائم کرتے ہوئے مرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بارے میں ہم شہید گمان پر کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، یہ نہیں کہہ سکتے یہ ہے ہی شہید، ٹھیک ہے۔ وہ اب کس نیت پہ تھا، ہاں جی، وہ اب کس نیت پہ تھا یہ ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہیں، لیکن اس لیے یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ تم ٹائٹل دو، بلکہ یہ کہا گیا کہ اللہ جانتا ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں جانتے، تم شعور نہیں رکھتے کہ وہ کس طرح سے زندہ ہیں، ان کی کیا زندگی ہے۔ گمان رکھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں ساتھ کسی بھی چیز کے، خوف میں سے، بھوک میں سے، اور کمی میں سے، مالوں میں سے اور جانوں میں سے اور پھلوں میں سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ تو ہمیں جس طرح کا بھی آزمائش یا امتحان آیا ہوا ہے، چاہے وہ خوف کی طرف سے ہے، چاہے وہ مستقبل کا خوف ہے، ماضی کے اندیشے ہیں کہ میں پچھلی ساری عمر غلط کاموں میں گزار چکی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان آزمائشوں سے اللہ تمہیں گزارے گا تاکہ تم کیا کرو، اللہ کی طرف خالص ہو جاؤ۔ بھوک سے آزمائے گا، مال و جانوں کی کمی سے آزمائے گا۔ بعض لوگوں پہ دیکھیں بہت مصیبتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایک مصیبت سے نکلتے ہیں دوسری میں پڑ جاتے ہیں۔ تو کیا اگر مصیبتیں اور تکلیف میں آنا بری بات ہوتی یا اس سے کسی کا اس کو ڈیگریڈ کرنا مقصود ہوتا تو کیا انبیاء پہ آتی ہیں آزمائشیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی آزمائشیں آئیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے آزمایا گیا، اور آزمانے کا مقصد ان کو تکلیف دینا تو نہیں تھا، ان کے درجے بڑھانا تھا، اور امت کو یہ میسیج دینا تھا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور کیا خوشخبری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا خیر والا ہے، کہ اس کو اگر آسانی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے جو اس کے لیے باعث خیر ہے، اور اس کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے جو اس کے لیے باعث خیر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کو ہر حال میں خیر ہی ملتی ہے، اگر شکر کرتا ہے، نعمت ملتی ہے، شکر کرتا ہے اس پہ تو بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر مصیبت آتی ہے اور صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اور اس میں کیا خیر ہے؟ ایک انسان کا اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو یہ درجہ دینا ہے، اور اس کے اعمال اس لیول کے نہیں ہوتے، نہ وہ اتنی نمازیں پڑھا ہوتا ہے، نہ وہ اتنے صدقے کر رہا ہوتا ہے، نہ وہ اتنے اعمال کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ اب یہ صبر کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس آزمائش میں صبر کرنے کی وجہ سے اس کو وہ درجہ مل جاتا ہے جو اس کے لیے رکھا گیا تھا، جو اس کے لیے سوچا گیا تھا کہ یہ ایک، جیسے کہہ لیں کہ آپ ایک اچھا بچہ ہوتا ہے کلاس میں، تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ پوزیشن لے، لیکن وہ پوزیشن نہیں لے پاتا سارا پڑھنے کے بعد، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں، آپ اس کو شارٹ لسٹ کر دیتے ہیں کہ تم یہ امپورٹنٹ تیار کر لو، کرتے ہیں نا، تیار کرتے ہیں نا، اس کو فائنلز کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے تیار کرتے ہیں کہ اس بندے نے یہ درجہ لینا ہے، اس بندے کے اندر یہ اسٹیمنا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے بارے میں، نہیں میں اتنی مشکلیں برداشت کر سکتا، میرے اندر تو اتنی استعداد نہیں ہے، لیکن جب وہ مشکل ہمارے اوپر آتی ہے تو برداشت کر لیتے ہیں، ہم اس کو سہ جاتے ہیں، اس پہ صبر کر لیتے ہیں اور وہ درجہ پا لیتے ہیں۔ تو چاہیے کیا اس آیت کو پڑھنے سے کہ ہم ناشکری نہ کریں۔
بلکہ صبر سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو درجہ دینا چاہ رہے ہیں نا، اس ٹائم یہ سوچنا چاہیے شاید اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی درجہ دینا چاہ رہے ہیں، ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں. ہاں جی، وبشر الصابرین ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملنے والا ہے شاید مجھے، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی خوشخبری دینا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے مجھے صبر کروانا چاہ رہے ہیں. ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے نا کئی موقعوں پہ، تو صبر یہ سوچ کے کریں کہ یہ میرا درجہ بڑھا رہا ہے. صبر یہ سوچ کے کریں کہ ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے اس سے کچھ سکھانا ہو. صبر یہ سوچ کے کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سے قریب کرنا چاہ رہے ہیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو مجھے اپنا ساتھ دینا چاہ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، جب یہ چیز سوچیں گے تو اس مشکل میں بھی مسکرائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ بہت سارے سلف صالحین کو جب مشکل آئی ان کے اوپر، ان کو قید و بند میں بھی ڈالا گیا، ان کے اوپر مشکلیں آئیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہمیں کیوں ڈال دیا گیا، ہم تو اتنے بڑے بڑے عالم تھے، بلکہ انہوں نے کہا یہ تو مجھے اپنے رب کے ساتھ تنہائی کا موقع مل گیا. آپ دیکھیں کہ قید میں جا کے، جیل میں جا کے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں میں بہت گرا ہوا تھا، بہت مصروف تھا، میں اللہ کو اتنا یاد نہیں کر پاتا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تنہائی دی ہے. کیسے انہوں نے اس چیز میں خیر دیکھی. ٹھیک ہے، تو لائٹ ان دا ڈارکنس، آپ کو روشنی دیکھنی آتی ہو اس اندھیرے میں کہ اس میں کیا خیر ہے، اس بات میں کیا خیر ہے. ٹھیک ہے، معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہوتی ہے. کئی بار اللہ تعالیٰ ہمیں انفارم کرنے کے لیے وہ کام، نقصان تو ہو جاتا ہے لیکن ہمیں اگلی دفعہ کے لیے ہدایت مل جاتی ہے کہ نیکسٹ ٹائم نہیں یہ کام کرنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اس میں خوشخبری خود ڈھونڈیں کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے کیوں یہ کام کروانا چاہ رہے ہیں. الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، وہ صابرین کیسے ہوتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو وہ صبر میں بھی کیا منہ سے نکالتے ہیں؟ شکوے نہیں، بلکہ اپنا اللہ کی طرف رجوع کہ کوئی بات نہیں، یہ چیز چلی گئی، ہم نے بھی تو جانا ہی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی انسان ہے یا پھر جان ہے یا مال ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ چلا گیا، ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں جن پر اپنے رب کی نوازشیں ہیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. بے شک صفا اور مروہ نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی، پر جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں کوئی گناہ اس پر کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، اور جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی تو بے شک اللہ قدردان ہے، خوب جاننے والا ہے. پچھلی آیت کے بعد یہ آیت کیوں آئی؟ صفا اور مروہ. پچھلی آیت میں صبر کی بات ہو رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کی بات ہو رہی ہے، اور صفا اور مروہ کس کی نشانی ہے؟ شاباش، حضرت ہاجرہ کے صبر کی نشانی ہے کہ انہوں نے کیسا صبر کیا. اور اگر وہ چاہتی ہیں تو وہاں پہ بھی اپنے شوہر کو کہہ سکتی تھی جی کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ، اور آپ پہ یہ ذمہ داری اور فلاں ذمہ داری ہے. اور فار ایگزامپل آپ دیکھیں جب وہ واپس آتے ہیں کافی عرصے کے بعد واپس آتے ہیں نا. اب یہ صفا مروہ کی بات تو ارلی ایج کی ہے کہ جس وقت انہوں نے پانی ڈھونڈا اور زمزم جاری ہوا، اور پھر وہاں پہ ایک قبیلہ بھی آ کے آباد ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ پانی موجود ہے، آبادی ہو گئی. اب آبادی ہو گئی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس آتے ہیں جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے. تو کہیں ہسٹری میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ ان کی بیوی ان کو کہتی ہوں کہ اب آ گئی آپ کو ہماری یاد، اب یہاں پہ آبادی ہو گئی تو آپ آ گئے، اس ٹائم آپ نے ہمیں پوچھا تھا. اور آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پھر تیسری دفعہ خواب آتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں. تو آپ دیکھیں کہ ان کی ماں کی کیسی تربیت تھی کہ ان کے بچے نے بھی اپنے باپ کو کبھی جواب نہیں دیا، کہ یہ کہا ہو کہ ابا جان آپ تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے، آپ کو کیا لگے ہم زندہ ہیں کہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ ایک ماں کی تربیت، کہ حضرت ہاجرہ نے خود نہیں صبر کیا بلکہ اپنے بچے کو ریئلسٹک بنایا کہ تمہارا باپ یہ کر کیوں رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا حکم بتایا اس کو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور پھر اس کو یہ صبر بھی دیا ہوگا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. جیسے حضرت خدیجہ نے کیسے دیا تھا صبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب ان پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو انہوں نے کیسے ان کو تھاما تھا کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. اب دیکھیں یہ ہوتی ہیں اچھی عورتیں، یہ ہوتی ہیں اچھی بیویاں جو کیا کرتی ہیں، اپنے شوہر کی کیفیت کو سمجھتی ہیں. انہوں نے اپنے شوہر کی کیفیت کو سمجھا
حضرت حاجرہ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت کو سمجھا کہ کیوں کر رہے ہیں یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان کے اوپر. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ اگر ہمیں وہاں پر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کسی بھی بات پہ صبر کرنا پڑے تو یہ یاد رکھا کریں کہ حضرت حاجرہ کے صبر کے بعد ان کو نوازا گیا تھا یا کم ہوا تھا. ہم کہتے ہیں وہ تو اوپر چڑھ جائیں گے ہمارے، ہائے ہائے وہ تو ایسے ہو جائے گا، پہلے سے ہی گمان کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی کر کے تو دیکھیں، کبھی کر کے تو دیکھیں کیسی عزت ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بخشی، اتنی عزت کہ ان کے بھاگنے کو کہہ دیا مرد بھی بھاگیں گی عورتیں بھی بھاگیں گی، چلو سب لگ جاؤ. اور یہ کس کی وجہ سے تھا؟ یہ اسی وجہ سے تھا کہ تسلیم و رضا، اللہ کے حکم پہ جھک جانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ صبر. تو ان صفا والمروہ، اگر اس آیت کی بات دیکھیں تو صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. جو کوئی حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے جائے تو وہ ان دونوں کا طواف کرے گا، 7 چکر پورے کرے گا جتنے کے حضرت حاجرہ نے کیے تھے. اور جو کوئی خوشی سے کرے گا کوئی نیکی، یعنی اس کے علاوہ بھی کوئی نیک کام کرے گا، جیسے آپ دیکھیں کہ عمرہ یا حج ایک ہی بار فرض ہے، اگر استطاعت ہے تو حج ایک بار فرض ہے، اور اگر آپ حج کرنے گئے تو ساتھ عمرہ بھی ادا کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے کرے نیکی یعنی دوبارہ کرنا چاہے. فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ قدر دان ہے، جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، انسان زیادہ کر رہا ہے تو وہ اس کی نیکی ضائع نہیں ہو رہی بلکہ لکھی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کئی لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ حج عمرے کر تو لیے ہیں، اب کیا بار بار حج عمرے کرنے جاؤ، اور یہی کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دو، اور کیا ہر سال چل پڑتے ہو، ہر دوسرے سال تیسرے سال آپ کو عمرہ کی چھوٹ جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پے در پے حج اور عمرہ کرنا انسان کے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے لوہے کا زنگ دھو دیتی ہے بھٹی کے اندر ڈال کے آپ دیکھیں کہ اس کو کھرچے اس کا سارا زنگ اتر جاتا ہے نا. اسی طرح عمرہ کرنا یا حج کرنا انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. تو انسان اگر اس بات کا حریص ہے کہ میرے اوپر کوئی گناہ بھی، ایک بھی گناہ نہ رہے جب میں اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ عمرہ اور حج کرے.